معزز ناظرین گرامی، عید کی آمد ہے اور ہر مسلمان کوشش میں ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر کے میں قربانی ڈال کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل اللہ نے، بڑے جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا اپنے باپ کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھے۔ تو انبیاء کرام کے جو خواب ہیں سچے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی عمر 13 سال یا 7 سال تھی، اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری قربانی کر رہا ہوں۔ تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اسماعیل علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ابا جان، جو آپ کو خواب میں نظر آیا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کا ارادہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ صبر پائیں گے، یعنی صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور مکہ پاک لے گئے۔ میں نے پچھلے دنوں عمرہ کیا تو مجھے عمرے کے دوران جب عمرے کی زیارتیں کراتے ہیں، گائیڈر کراتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ وہ سامنے جگہ ہے، تھوڑی سی اونچی جگہ تھی، پہاڑی ٹائپ تھوڑی سی جگہ تھی، انہوں نے کہا یہ جگہ ہے جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم السلام نے قربان کیا، یعنی انہوں نے قربانی دی۔ وہاں پر اب بھی وہاں پر مکہ پاک میں نشان موجود ہے۔ باپ اور بیٹا تیار ہو جاتے ہیں، اور ابراہیم صاحب کے خواب کو پورا کرنے کے لیے بیٹا تیار ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کو لے کے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو لے کر جا رہا ہے قربانی کرنے کے لیے، اور راستے میں شیطان جو مردود ہے وہ کئی کوشش کرتا ہے، کئی ہیلے کرتا ہے، کئی بہانے کرتا ہے، کئی چالیں چلتا ہے، کئی پلان بناتا ہے کہ یہ ابراہیم صاحب نے بیٹے کو ذبح نہ کرے، ابراہیم صاحب نے بیٹے کو بیٹی قربانی نہ دے۔ تمام اس کے منصوبے جو ہیں شیطان مردود کے ناپاک، شیطان مردود کے ناکام کر دیا، اور جو ہی انہوں نے چھری لی اور بیٹے کی گردن پر چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام بھاگ کر آئے، بھاگ کے آتے ہوئے انہوں نے جو ہے رخ بدل دیا، اور جو چھری اسماعیل علیہ السلام پر چلنی تھی وہ چھری جو ہے وہ چھری دمبا لایا گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ دمبا لائے تھے، وہ چھری جو ہے دمبے پہ گردن پر لگی، اور دمبا جو ہے وہ قربان ہو گیا، اس کی قربانی ہو گئی۔ آج پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان، ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کروں، کیونکہ ابراہیم السلام نے سنت ادا کی، قربانی دی، اور دمبے کی قربانی قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ آج 2 ارب کی آبادی، آج 2 ارب مسلمان، ہر کسی خواہش ہے کہ میں بکرے کی قربانی دوں، میں دمبے کی قربانی دوں، میں کسی جانور کی قربانی دوں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری ہو جائے۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابراہیم علیہ السلام کی، ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے قربانی دی تھی۔ تو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں قربانی دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا جو جذبہ تھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے جس طرح اپنے آپ کو پیش کیا، قربان کیا، اس کو قلندر لاہوری، مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اس منظر کشی کو کیا خوب بیان کیا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، سکائے کس کو اسماعیل نے آداب فرزند دی۔ آج 2 ارب مسلمان ابراہیم السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید کے روز قربانی دی۔ تو جہاں پر ہم عید کی خوشیاں منائیں گے، اور جہاں پر ہم نے ابراہیم السلام کی سنت ادا کرنی ہے، جہاں پر ہم نے قربانی دینی ہے، اور اسی ویڈیو کے ذریعے میری پیغام ہے کہ آپ قربانی گوشت اپنے جو مسلمان تھے، آپ کا جو مسلمان بھائی ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے، جنہوں نے قربانی نہیں کی، یا جن کے ایسے وسائل نہیں، وہ عید کا روز کے انتظار کرتے رہتے ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے، ان کو بھی ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں، آپ کے بھائی ہیں۔ خاص بات جو ہے، جو اس کلپ کے لیے میں جہاں پر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں پر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں ہم، وہاں پر ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ جو ہے غزہ میں پریشان حال ہیں، اور پریشان ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ ان کے پاس پینا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور بھوک افلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پریشان حال ہیں۔
मेरी तमाम इस वीडियो के ज़रिए तमाम मुसलमान से अपील है कि आप अपने भाइयों के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसन ईद के रोज़ दुआ करें और सुबह शाम दुआ करें। अल्लाह की बारगाह रहमत में ये दुआ करें, या अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमा, या अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा, या अल्लाह गज़ा के मुसलमानों को फ़तह और नुसरत अता फरमा, या अल्लाह गज़ा के मुसलमानों को परेशानी हाल फरमा। आइए मैं भी और आप सब मिलके यही ईद के रोज़ दुआ करते हैं कि या अल्लाह गज़ा के मुसलमान पर अपनी रहमत फरमा, अपने कर फरमा, उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ, उन्हें उन्हें फ़तह और नुसरत फरमा। इससे के क्लिप के साथ इजाज़त चाहूँगा। जिन